السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 29 جمادی الثانی سن 1445 ہجری، 12 جنوری سن 2024 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام،
بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نیا عنوان شروع کریں گے۔ الحمدللہ، اللہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایات سے ایک نیا عنوان لے کر آپ کی سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ عام طور پر ہمیشہ خطبے کے شروع میں عیدین کے موقع پر، جلسوں کے موقع پر حمد و ثنا کے بعد ایک آیت شریفہ تلاوت کرتا ہوں میں۔ میری عادت بھی ہے اور ہمیشہ بھی تلاوت کرتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت کو۔ بڑی پیاری آیت ہے اور مشہور آیت ہے۔ اسی آیت کی مناسبت سے میں نے عنوان کو بھی طے کیا ہوں، تاکہ اس کے اندر بہت ہی اہم عنوانات، بہت ہی اہم باتوں پر یہ عنوان مشتمل ہے۔ وہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ لفظ بڑا پیارا لفظ ہے، بہت ہی میٹھا لفظ ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، جتنے انبیاء دنیا میں آئے اتنی ہی قوم بھی آئی، ان کی امت بھی آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء، یا بعضوں نے لکھا ہے 1,80,000 انبیاء، بعضوں نے لکھا ہے 2,40,000 انبیاء، واللہ اعلم۔ اس سے زائد کتنے ہیں، کم کتنے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جتنا محدثین نے ذکر کیا ہے، علماء نے لکھا ہے، ان کی امت بھی آئی ساتھ، ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے۔ ان نبیوں کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی ان میٹھے اور پیارے الفاظ سے خطاب نہیں کیا جو مجھے اور آپ کو کیا ہے۔ ان نبیوں کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی یا ایھا المساکین کہتے تھے، اے مسکینوں، یہ خطاب تھا۔ کتنے بڑے خوش قسمت ہیں میں اور آپ، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، ایمان والے بندوں کو، ایمان والی بندیوں کو بڑے پیار سے، محبت بھرے انداز سے کہا، اے ایمان والو۔
اے کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والو، اے میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے گنگانے والو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بڑے صحابی ہیں، جب میں اللہ کے کلام کو کھول کر پڑھتا ہوں، کس کا کھول؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اللہ کے کلام کو کھول کر پڑھتا ہوں، اس آیت پر پہنچتا ہوں یا ایھا الذین آمنو، کئی جگہ ہے، تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو، علماء نے لکھا ہے، نام لے کر پکارے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کہ بیٹا کہہ کر پکارنے سے بیٹے کو مزہ آتا ہے، اور باپ کو بھی خود مزہ آتا ہے، بیٹا ادھر آؤ۔ اگر کسی کا بچہ ہے، نام لے کر پکاریں، مثال کے طور پر ہمارا بچہ طیب ادھر آؤ، اتنا مزہ نہیں، بیٹا ادھر آؤ، اس میں مزہ زیادہ ہے، لذت زیادہ ہے۔ تو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ میں، مہربانی کے ساتھ میں، خالق کائنات و مالک کائنات پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیتیں میں پڑھتا ہوں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خطاب کر کر آگے کیا فرما رہے ہیں۔ بیٹا ادھر آؤ، فوراً بیٹا آ جاتا ہے، منتظر رہتا ہے کہ دوسرا جملہ باپ کیا کہے گا، ابا جان کیا بولیں گے، دادا جان کیا بولیں گے، نانا جان کیا بولیں گے، تایا کیا بولیں گے، چاچو کیا بولیں گے، ماموں کیا بولیں گے، بچہ منتظر رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، جب میں پڑھتا ہوں تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بات کا جملہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ، ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائیو بولو، ہیں کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ پیچھے کی قوم کے بارے میں نے فرمایا، یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، کتنا خراب دستا، اگر کسی کو اے مسکین خراب دستا نہیں دستا، حالانکہ معنی کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن کسی کو دوست کیوں نہ ہو، اے مسکین، انہیں پوچھتا، انہیں یار بات تیری نظر میں مسکین کیا؟ میں مسکین کا تو فقیر بھی ہوتا، کیا میں فقیر کیا؟ اگر وہ واقعی فقیر بھی ہے، فقیر کو بھی مسکین کہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں، غصہ آتا۔ ان کو خطاب کرنے کا انداز الگ تھا پروردگار عالم کا، لیکن اپنے لاڈلے محبوب کی امت کو خطاب کرنے کا انداز اللہ نے بدل دیا۔ پھر اس کے بعد کا جملہ اللہ فرماتی ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، میں انشاءاللہ موقع ملے تو آئندہ ان جملوں کے، ان الفاظ کے بعد میں بتاؤں گا، اگر موقع نہ ملے تو انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ بتاؤں گا۔ شان نزول، اس آیت کو اللہ نے نازل کیوں کیا؟ شان نزول کہتے ہیں کیا واقعہ پیش آیا، اس کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں اللہ نے کئی کوئی آیتیں نازل فرمائے۔ یہ آیت کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پس منظر میں پیچھے کیا واقعہ پیش آیا؟
یہ ہے شان نزول۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے میرے پیارے محبوب کی پیاری امتیوں، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا ہمارے ذہنوں میں، بیٹا وہاں نہیں جانا، سوال کرتا بچہ کیوں نہیں جانا؟ اس کا سوال بجا ہے، بہتر ہے، وہ سوال کرے گا تو نہ جواب دیں گے۔ صحابہ کرام سوال کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جواب ملتا تھا تو اس امانت کو تابعین تک پہنچائے، تابعین نے تابعین تک پہنچائے، انہوں نے اولیاء تک پہنچائے، انہوں نے پہنچاتے پہنچاتے بات ہم تک آئی۔ صحابہ نہ پوچھتے پتہ نہ چلتا۔ ہم سب کی طرف سے حضرات صحابہ کرام کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے، آمین بولو۔ کروڑوں کی رحمتیں ان کے قبروں پر، ان کے مرقدوں پر اللہ عطا فرمائے۔ وہ اللہ والے، وہ صحابہ، وہ بزرگان دین، وہ اولیاء اللہ اس امانت کو ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم کورے کے کورے رہ جاتے۔ سلسلہ در سلسلہ، نسب در نسب، سینہ بسینہ، علم در علم، ہم نے کسی سے علم سیکھا تو انہوں نے کسی سے سیکھا، انہوں نے کسی سے سیکھا، تب جا کر کے یہاں بیٹھ کر ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں۔ آپ سنیں گے تو آپ بھی کسی کے سامنے سنائیں گے، وہ کسی اور کے سامنے سنائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اللہ نے بتایا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کب سے ہے؟ ازلی دشمن، کب تک رہے گا؟ ابد تک رہے گا۔ شروع سے تمہارا دشمن، آخر تک بھی تمہارا دشمن رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کب سے شیطان دشمن ہمارا؟ ازل سے رہے گا۔ کب تک؟ ابد تک رہے گا، شروع سے آخر تک رہے گا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ انگریزوں کے زمانے میں جب جہاد ہوا، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو بچاؤ، مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ سبوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، پھر سن لیجئے۔ 4 سال رہے، واپس آئے 4 سال کے بعد۔ سب علماء، اس بستی والے، شہر والے، اطراف اکناف والے استقبال کے واسطے گئے، ملاقات کی۔ سب کے سامنے حضرت نے ایک جملہ کہا، میں نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق سیکھے۔ سب پریشان ہو گئے، جیل میں کیا سبق سیکھے انہوں؟ جیل میں کھانے کو کھانا ملتا نہیں، پینے کو پانی برابر ملتا نہیں، سکون کی نیند نہیں، راحت نہیں، چین نہیں، وہاں کیا سبق سیکھے حضرت؟ انتظار میں تھے، حضرت بولے تو اچھا ہے۔ واپس آئے، مجلس لگی، ہمت کر کر کچھ علماء، کچھ آپ جیسے محبین، محبت کرنے والے ہمت کر کر پوچھا، حضرت وہ کیا 2 چیزوں کو آپ نے سیکھ کر آئے ہیں؟ فرمایا 2 چیزوں کو میں یہ سیکھ کر آیا ہوں جو آج پوری دنیا میں ہماری قوم جو تباہ اور برباد ہو رہی ہے، 2 سبب سے ہو رہی ہے، 2 سبب سے ہو رہی ہے۔
یہ 2 سبق سیکھ کر آیا ہوں میں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے القاء کیا ہے، القاء، ذہن میں بات ڈالی ہے، دل میں بات ڈالی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہماری تباہی اور بربادی، ہماری تنزلی کی پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، پہلی چیز۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل 100% سچی اور پکی بات اور صادق آ رہی ہے۔ اللہ والے جو بات بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، یا تو ان کو الہام ہوتا ہے، یا تو القاء ہوتا ہے، یا تو کشف ہوتا ہے۔ خداوند قدوس جسے چاہے جو چاہے بتا دیتے ہیں، اس کے اختیار میں ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے کلام کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر آج ہماری قوم کے حالات کو دیکھیں، جو تنزلی، جو تباہی اور بربادی کے جو گیت گا رہے ہیں نا، اس کی سب سے پہلی بنیادی چیز اللہ کے کلام سے دوری۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو، کسی گھر کے اندر 6 افراد ہیں، کسی کے گھر میں 8 افراد ہیں، کسی کے گھر میں 4 افراد ہیں، کسی کے گھر میں زائد، کسی کے گھر میں کم۔ ایمانداری سے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا سبوں نے اللہ کے کلام کو سیکھا ہے؟ کیا سب پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اللہ والے کوئی بزرگ وہاں سے ہاتھ ہلا رہے ہیں، یقیناً نہیں۔ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ بہت مشکل سے ایک باپ پڑھا ہے تو ماں نہیں، ماں پڑھی ہے تو باپ نہیں، دونوں نہیں پڑھے تو بچوں میں سے 4 بچوں میں سے کوئی 1 یا 2 پڑھے ہوں گے۔ اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی ماں باپ بھی پڑھے ہیں، 4 بچے ہیں، 4 بچوں کو بھی پڑھائے ہیں، بہت کم لوگ۔ ورنہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ 22 سال کا تجربہ مجھے اس لائن میں جائزہ لیا ہوں ہر جگہ پر۔ ایک گھر میں 6-8 افراد ہیں تو بتاؤ مولانا آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ پورے گھر کے گھر والے قرآن پڑھتے ہیں، اس کی پابندی ہے، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک کی مجلس لگتی ہے۔ بتاؤ 100 میں سے کوئی 1-2 ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ بول رہا ہوں نا میں، 100 میں سے 1-2 کوئی ہوں گے۔ اللہ کے کلام سے دوری، کیوں اللہ ناراض نہیں ہوں گے ہم سے؟ مصیبت نہ آئے، تکلیف نہ آئے، پریشانی نہ آئے، حوادثات کا شکار نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ جس مبارک دل پر کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اپنے مقدس کلام کو نازل کیا ہے۔ وہ نبی صحابہ کے ذریعے سے قرآن کو کتابت کیا ہے، محفوظ کیا، صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، چلتے 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 یہ مقدس کلام میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس کے حلال کو حلال جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں؟ بھلا دیے۔ آج ہماری قوم، برا نہیں ماننا میری باتوں کا، آج ہماری قوم پوری توجہ اپنے اولاد پر دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے مرکوز کر رہی ہے۔ وہ پورا ہونے کے بعد اگر وقت ملے تو مدرسہ، مکتب، نہیں تو نہیں۔ وہ بھی 1 گھنٹہ مکتب میں آنے کے لیے 50 منٹ بچوں کی آپ دیکھ لیجئے، ٹائم نوٹ کر کر کے، کوئی بچہ 40 منٹ، کوئی بچہ 45 منٹ، کوئی بچہ یا بچی آدھا گھنٹہ۔ نہیں ٹیوشن کو چلے گئے تھے، نہیں وہاں گئے تھے۔ میں دنیاوی تعلیم کا منکر نہیں ہوں، میں خود بھی پڑھا لکھا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی، میرے بڑے بھی پڑھے لکھے ہیں، میرے آباء و اجداد بھی پڑھے لکھے تھے۔ ہم خود بھی اپنی اولاد کو تعلیم دلوا رہے ہیں، ضروری ہے نا۔
یہ دنیا دار الاسباب ہے میرے پیارو، دنیا دار الاسباب ہے، ضروری ہے دلاؤ نا۔ ڈاکٹر بناؤ، کون منع کرتا ہے؟ انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، سائنسدان بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، جج جو کچھ بنانا ہے بناؤ، لیکن پہلے مسلمان، پہلے مسلمان، پہلے مسلمان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اسلامی زندگی گزارو، ایمانی زندگی گزارو، شریعت والی زندگی گزارو۔ جب تمہاری موت آئے تو مسلمان ہو کر کے مرو، جیو تو مسلمان ہو کر کے جیو۔ مسلمان ہو کر جیے تو اشنا موت بھی مسلمان جس سے آئے گی۔ پہلے مسلمان ہمارے بچے اور ہم پہلے مسلمان بنیں گے، بعد جو کچھ بنانا ہے بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، لائر بناؤ، فلاسفہ بناؤ، ادیب بناؤ، سائنسدان بناؤ، لائر جج بناؤ۔ منع کون کرتا ہے؟ زمین کے کنارے سے لے کر آسمان کے کنارے تک اڑاؤ، لیکن پہلے ہمارا بچہ اور بچی مسلمان۔ آپ نہیں جانتے، اللہ کے کلام کی دوری سے میرے پاس 10 رپورٹ ایسے ہی میرے پیارو، آئے دن ہمارے بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات، رحمت نگر کے علاقے کی ایک بچی حفیفہ نام کی، کیا غیر کے ساتھ نہیں گئی؟ کیا ابھی 15 دن کے بعد اس کی شادی ہونے والی، میرج نہیں؟ 1 مہینہ ٹائم ہوتا ہے، بعض نوجوان لگے ہیں اس کے پیچھے، تحقیق کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، ان کے ماں باپ سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے میرے پیارو؟ کیا کمی ہے اسلام کے اندر؟ کیا کمی ہے میرے نبی کے دین میں؟ کیا کمی ہے شریعت مطہرہ میں؟ کون سی چیز کی کمی ہے اللہ کے پاکیزہ مقدس مطہر کلام اللہ شریف میں کہ ایسے پوتر مذہب کو چھوڑ کر کسی اور ادیان کو قبول کرنا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ہمارے بچے اور بچی کو مسلمان نہیں بنایا، ایمان کی قدر و قیمت نہیں بتائی ہم نے۔ تو آج ہمارے بچے اسلام کو چھوڑنا آسان، ایمان کو چھوڑنا آسان۔ ہر کوئی تلا ہوا ہے، ہر کوئی تلی ہوئی ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ کیا اسلام اتنا سستا مل گیا ان لوگوں کو کہ ہر کوئی اٹھے مسلمانوں کو بدنام کر دے، ہر کوئی اٹھے قرآن کو بدنام کر دے، ہر کوئی اٹھے مسلمانوں کے شان میں گستاخی کرے، مسلمانوں کے نبی، کائنات کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، ہر کوئی اٹھے اللہ کے کلام کی شان میں گستاخی کرے؟ یہ موقع ہم نے دیا ہے۔ میں شکایت اپنے آپ سے کرنا ہے، میں شکایت اپنی قوم سے کرنا ہے، میں شکایت میرے بزرگوں سے کرنا ہے، میں شکایت میرے نوجوانوں سے کرنا ہے، میں شکایت میرے ماں بہنوں سے کرنا ہے۔ ہم نے شکایت کا موقع دیا میرے پیارو، ہم نے موقع دیا۔ کیا نہیں ہو رہا آج؟ آج غور کر کر دیکھے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی، من عن اے ٹو زیڈ بالکل صحیح ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا تو آج یہ قوم تنزلی کی طرف جا رہی ہے، بربادی کی طرف جا رہی ہے، نقصان اٹھا رہی ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال نہیں، اللہ کی نصرت شامل حال نہیں۔ غزوہ بدر 313 تھے، 1000 سے زائد کافرین و مشرکین کا لشکر تھا۔ کس کی فتح ہوئی؟ 1000 کہاں، 313 کہاں؟ 1000 والے پوری تیاری کے ساتھ، گھوڑے موجود، اونٹ موجود، تیر موجود، ڈھال موجود، نیزے موجود، تلوار موجود، سب کچھ موجود، کھانے کے اسباب موجود۔
1000 والوں کے پاس، کافرین مشرکین کے پاس 313 والے صحابہ کرام رسول اللہ کے نام پر، ان کے اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، رمضان کا مہینہ 17واں روزہ، کھانے کے لیے کچھ کھانا نہیں، بعض صحابہ بغیر کچھ کھائے کے سحری کیا ہے، سواری نہیں، ہتھیار نہیں، پیدل مدینے سے پیدل آئے۔ اللہ کی توفیق سے کبھی موقع ملے تو جا کر دیکھیں غزوہ بدر، جہاں غزوہ ہوا بدر کا، مدینے سے کتنی دور ہے، مکے سے کتنی دور ہے۔ میری بات کی تصدیق کریں گے جن کو اللہ نے توفیق بخشا ہے، وہ جا کر آئے ہیں۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ، کیوں کامیاب ہوئی ہے وہ؟ ان کے سامنے خدا کا حکم تھا، ان کے سامنے نبی کا طریقہ تھا، ان کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب کلام اللہ کو تھامے ہوئے تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پہلی بات۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کے کلام سے محبت رکھو، محبت، خالی محبت نہیں، عمل کرنا، پڑھنا۔ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، کلام اللہ، کلام کے معنی بات کیا آتی ہے، اللہ کا کلام، اللہ کیا بول رہے ہیں مجھے اور آپ کو، اور فکر کرو نا، پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، صبح میں، شام میں، جب بھی وقت ملے کم از کم ایک ایک رکوع پڑھو۔ مصروفیات کا زمانہ ہے، ایک ایک رکوع پڑھو، ایک صفحہ پڑھو۔ اس زمانے میں، اب ایک 25-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب ہم چھوٹے تھے، ہر گھر کے اندر، حاجی صاحب آپ جانتے ہوں گے، ہر گھر کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کی آواز آتی، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد۔ فجر کے بعد سورہ یاسین کی پابندی ہوتی تھی، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی پابندی ہوتی تھی۔ برا نہیں ماننا، آج ہر گھر کے اندر گانوں کی آواز، فلموں کی آواز، تھرکتی ہوئی میوزک کی آواز، نہ اذان کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ اقامت کی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک ہی دھن ہے کہ ہمارا پروگرام آسانی سے چلے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بہت کم گھر یہ معصیت سے اور یہ فتنے سے بچے ہوئے ہیں، بہت کم گھر ہیں، ورنہ تو ہر گھر کے اندر۔ تو اللہ کے کلام کو چھوڑنے کا یہ نقصان۔ 313 کامیاب ہوئے، کیوں؟ سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، آج بھی نازل کر سکتے نہیں کر سکتے میرے پیارو؟ خدا وہی ہے یا بدل گیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، خدا وہی ہے یا بدل گیا؟ بولو، وہی ہے نا؟ تو مدد، وہ جو خدا اس وقت جو مدد کیا آج بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے۔ خدا نہیں بدلا، دو خدا تو نہیں نا، ایک مدد کے واسطے اتار رہا تو ایک بلائی کئی کو اتار رہا، وہ تو نبی کا زمانہ تھا، یہ تو امت کا زمانہ، ایسا تو نہیں نا، ایک ہی خدا ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، پارٹنر نہیں، مشیر بھی نہیں، اس کا مشورہ جس سے کیا جائے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ پکڑنے پر آئے تو مجھے بھی پکڑ سکتا ہے، نیکوکار کو بھی پکڑ سکتا ہے، وہ چھوڑنے پر آئے تو بڑے بڑے پاپیوں کو بھی بخش سکتا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کے کلام سے محبت پڑھو، سیکھو، انسیت رکھو، اپنی اولاد کے دل کے اندر اللہ کے کلام کی محبت کو ڈالو۔ دوسری بات حضرت نے فرمایا، دوسری بات آپسی اختلافات، آپسی اختلافات، آپسی جھگڑے، تو میں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا کلام، قرآن مجید۔
ولا تفرقوا، تفرقہ بازی نہ ڈالو، آپس کے اندر انتشار، اختلاف، تو میں نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت نہیں ہے اختلاف کا، یہ وقت نہیں ہے انتشار کا، یہ وقت نہیں ہے لڑنے اور جھگڑنے کا، متحد ہونے کا وقت ہے۔ اختلاف تو رہا ہے شروع زمانے سے، صحابہ، تابعین، ان میں بھی تھا، لیکن ان کا اختلاف ہمارے لیے رحمت، علماء کا اختلاف آپس میں عوام کے لیے، ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ اختلاف بالکل پسند نہیں اللہ کو۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے آج ہم لوگ تباہی، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کے کلام سے جڑ جائیں، دوسرے اختلافات کو ختم کر دیں، آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں، اپنے نظریے اپنے پاس، اپنا عقیدہ اپنے پاس، اپنا مذہب اپنے پاس، اپنا کام اپنے پاس۔ میں غلط کر رہا ہوں، آپ کو سوال نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، میں غلط کر رہا ہوں تو اس کا جواب مجھے دینا ہے۔ آپ غلط کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پوچھیں گے، اللہ پاک مجھے نہیں پوچھیں گے، آپ کو پوچھیں گے۔ اس لیے آپس کے اندر محبت، اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک اللہ کا نام لینے والے، ایک آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے گن گانے والے، ان کے نام پر مر مٹنے والے، ہم ایک قبلے کی طرف چہرہ کر کر نماز پڑھنے والے، اللہ کے کلام کو پڑھنے والے۔ ہمارے اندر اختلاف یہ مناسب چیز نہیں۔ شیطان کوشش کرتے آ رہا ہے کہ ان کے اندر پھوٹ ڈال دے۔ یہ دو چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، اختلاف کو چھوڑ دیں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں، یقین مانو ہماری زندگی کے اندر کبھی درار پیدا نہیں ہوتا، اختلاف پیدا نہیں ہوتا، تو میں یہ زندگی میں نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، المسلم اخو المسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، وقت کی کمی ہے، باقی کی تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ جانتے ہیں کہ کل 13 تاریخ ہے، 13-14 تاریخ کو رزاق صاحب پارلے کا اجتماع ہے، آپ جانتے ہیں نا۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں آتے ہیں، دینی بات ہوتی ہے، علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، اللہ والوں کے بیانات ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں اتنے بڑے مجمع میں کتنے اللہ کے اولیاء وہاں پر موجود ہیں، ابدال موجود ہیں، قطب موجود ہیں، غوث موجود ہیں۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، دینی بات سننے کا موقع ملتا ہے۔ ایسی پاکیزہ مبارک مجلسوں کی برکت سے اللہ پاک ہم جیسے پاپیوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کے لوگوں کو بدلتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کے لوگوں کو بدلتے ہوئے، بلکہ لاکھوں کروڑوں کہیں مبالغہ نہیں ہوگا کہ بدلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ صرف وہاں اللہ کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی، شریعت کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، کوئی ایران توران کی بات ہوتی ہی نہیں وہاں پر کوئی ایران توران کی بات ہوتی ہی نہیں۔ یا تو زمین کے اوپر کی بات ہوتی ہے، یا تو آسمانوں کے نیچے، یا تو آسمانوں کے اوپر خدا کی وحدانیت، ربوبیت، توحید، رسالت، نبی کا طریقہ، صحابہ کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی، یہ سارے حالات، واقعات، تاریخ یہ سامنے رکھ کر کے قوم کو عبرت دلاتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایمان کے ساتھ جانا ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اس کے مصداق بننا ہے، ایمانی زندگی، اسلامی زندگی، قرآنی زندگی، شریعت والی زندگی، قرآن والی زندگی، پاکیزہ زندگی، پیاری زندگی۔ ایسی زندگی گزاریں گے تو موت پیاری ہے نا۔ پاکیزہ زندگی جس کی ہے اللہ کے نبی کا فرمان، جس کی زندگی پاک اس کی موت پاک۔ جس حالت میں زندگی گزارے گا موت بھی اسی حالت میں آئے گی، جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا بھی جائے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی پاک ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ ہماری موت اچھی ہو؟ ہر کوئی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو، موت بھی اچھی ہو، پاک ہو۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ والوں کے دینی باتوں کو سننے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ درخواست آپ نے قبول کر لیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ دوست احباب کو بھی سنائیں، اور ثواب کا کام جن کے پاس سواری ہیں وہ سواریوں میں، جن کے پاس ٹمپو ہے، لاری ہے، آٹو ہے، کار ہے، ثواب کی نیت سے یہ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے دین کے لیے کر رہا ہوں، اس نیت سے لے کر جائیں، لے کر آئیں، اپنی طاقت کے مطابق جو کر سکتے ہی کرو، انشاءاللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا گیا سنا گیا مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔